بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کیا خواتین الٹی چادر پہن کر یا الٹے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، اور اگر اس طرح الٹی چادر پہن کر نماز پڑھے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی یا اسے دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ تو الٹے کپڑے پہننے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور نماز میں الٹے کپڑے یا الٹی چادر پہننا منع ہے، کیونکہ ایسے کپڑے جنہیں پہن کر ہم لوگوں کے سامنے جانے سے شرم محسوس کرے تو نماز بھی ہم اس طرح کے کپڑوں میں نہیں ادا کر سکتے۔ اب رہی بات ایسے لوگوں کی جنہوں نے الٹے کپڑوں میں یا الٹی چادر میں نماز پڑھ لی ہو، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز کو لوٹائے، یعنی کہ انہیں ان کی اس نماز کو لوٹانا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح سے الٹی چادر یا الٹا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ نماز میں انسان کی جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ انسان کی روح کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں نماز شروع کرنے سے پہلے نہ صرف روحانی طور پر تیاری ضروری ہوتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی تیاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو ہے جسم کی طہارت اور دوسرا ہے زینت اختیار کرنا، یعنی کہ اچھا لباس پہننا۔ اب ہم جسم کی طہارت تو وضو بنا کر یا غسل کر کر حاصل کر لیتے ہیں۔ اب رہی بات دوسرا یعنی کہ زینت اختیار کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا لباس پہننا، اچھے کپڑے پہننا۔ کیونکہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب مجھ سے یعنی اللہ سے ملاقات کو آؤ، جب نماز کے لیے آؤ تو زینت اختیار کرے، یعنی کہ اچھے لباس پہن کر آئے۔ اور آپ نماز میں اگر اس حالت میں کھڑے ہوں گے یعنی کہ اچھا لباس پہن کر کھڑے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یعنی آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کا بیرونی یعنی کہ پاکیزہ لباس آپ کی اندرونی کیفیت پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ اپنی نماز میں خشوع و خضوع محسوس کریں گے۔ مگر یہ وہ انسان کرتا ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب موجود ہے، یعنی کہ وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ لیکن ایسا انسان جسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اس جانب کوئی ہے بھی یا نہیں، کوئی دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں، کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اس سے باتیں کر رہا ہوں، یعنی کہ میں تو یہاں پر سورہ دہرا رہا ہوں، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس طرف کوئی ہو یا نہ ہو، میں تو ایسے ہی وقتاً فوقتاً اس سے باتیں کرتا رہوں گا۔ اس انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ اس جانب کوئی ہے جو اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اسے سن بھی رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے انسان کی عبادت کا کیا مقصد رہ جاتا ہے، کیا معنویت باقی رہ جاتی ہے؟ اور جس انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس جانب کوئی ہے جو اسے دیکھ بھی رہا ہے اور اسے سن بھی رہا ہے، تو وہ پھر اچھے کپڑے پہن کر اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور عبادت کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ اس بارگاہ کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس رب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف یوں حاصل کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں کر پائے تو کم از کم یہ یقین کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی یہ نماز ایک نورانی اور ایک روحانی چمکدار شکل اختیار کر کے اس کے پاس آتی ہے اور اسے دعائیں دیتی ہے۔ وہ نماز کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے۔ وہیں اگر کوئی شخص نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہ کرے، وہ نماز ایک کالی بدصورت شکل اختیار کر کے اس کے پاس آتی ہے اور اسے بد دعائیں دیتی ہے کہ جس طرح تو نے آج مجھے برباد کیا، اللہ تجھے غارت و برباد کر دے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اچھے لباس پہن کر نماز پڑھے، نہ کہ الٹی چادر یا الٹا دوپٹہ یا الٹے کپڑے پہن کر۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھے، ایسے کپڑے پہن کر نماز نہ پڑھے جسے پہن کر ہمیں لوگوں کے سامنے جانے سے شرم محسوس ہو، کیونکہ سب سے زیادہ حق تو ہم پر اللہ کا ہے کہ اس سے شرم محسوس کرے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔